سعودی کنگ سلمان دنیا میں کہیں بھی سفر کرتے ہیں تو ان کے ساتھ ان کے 800 نوکر بھی ساتھ ہی جاتے ہیں، جس میں سے 150 تو ان کے پرائیویٹ شیف ہے۔ ٹیل ٹی وی کی ویڈیوز میں ایک بار پھر سے خوش آمدید ناظرین۔ دنیا کے سب سے اہم لوگ جب بھی کہیں ٹریول کرتے ہیں تو ان کے ساتھ ایک پوری آرمی بھی سفر کرتی ہے، جیسا کہ امریکن پریزیڈنٹ ڈونلڈ ٹرمپ جب بھی کہیں ٹریول کرتے ہیں تو ان کے ساتھ ان کا موٹر گیٹ، ان کا جہاز اور ان کے باڈی گارڈ کے ساتھ ساتھ سیکرٹ سروس کے افسر بھی ٹریول کرتے ہیں، جو دنیا کے کسی بھی کونے میں پریزیڈنٹ آف یونائٹڈ اسٹیٹ کو خطرے سے محفوظ رکھتے ہیں۔ اگر پریزیڈنٹ آف یونائٹڈ اسٹیٹ کے علاوہ کوئی اور شخص سفر کے دوران اس طرح کا پروٹوکول انجوائے کرتا ہے تو وہ سعودی کنگ سلمان بن عبدالعزیز۔ دنیا کی تمام سلطنتوں میں سے اہم تخت کے بادشاہ سلمان بن عبدالعزیز نے مشترکہ طور پر $1.4 ٹریلین یعنی 1,05,000 ارب روپیوں کے مالک ہیں۔ کنگ سلمان دنیا میں کہیں بھی ٹریول کرتے ہیں تو پوری دنیا کو پتہ چلتا ہے کہ واقعہ کوئی ٹریول کر رہا ہے۔ کنگ سلمان کو دنیا کے کسی بھی کونے میں کسی بھی قسم کی تکلیف کا سامنا نہ کرنا پڑے، اسی لیے ان کے ساتھ درجنوں ہوائی جہاز، ان کے اپنے سرونٹ، شیف، فیملی ممبرز اور حتیٰ کہ ان کے ساتھ پروٹوکول کی گاڑیاں بھی کنگ سلمان کے ساتھ ہی سفر کرتی ہیں۔ مارچ 2017 میں سعودی کنگ کا پرائیویٹ بوئنگ 747 انڈونیشیا میں 9 روزہ شاہانہ ٹور کے لیے لینڈ ہوا۔ یہ سعودی کنگ کا پچھلے 46 سالوں میں انڈونیشیا کا پہلا ڈپلومیٹک ٹور تھا۔ یہاں شاہانہ ٹور پوری دنیا میں نیوز ہیڈ لائنز کا مرکز بن گیا اور کنگ سلمان کے پاس 2 بوئنگ 747 کے علاوہ ایک بوئنگ 757، بوئنگ 777، بوئنگ 787 اور ایئر بس A320 موجود ہے، جو صرف اکیلے کنگ سلمان کے سفر کے لیے ہے۔ ان کے بیٹے MBS یعنی پرنس محمد بن سلمان اور دوسرے فیملی ممبرز کے پاس اپنے الگ طیارے موجود ہیں۔ بوئنگ 747 ایک ایسا کمرشل طیارہ ہے جس میں ایک ہی وقت میں 600 لوگ سفر کر سکتے ہیں، لیکن کنگ سلمان کے اکیلے کے لیے یہ پورا بوئنگ 747 تیار کیا جاتا ہے، جو کسی محل سے کم نہیں ہوتا، کیونکہ اس طیارے میں سیٹ نہیں بلکہ لگژری بیڈ روم، کانفرنس روم، ٹوائلٹ، ڈائننگ ایریا، سیٹنگ ایریا اور کچن بھی فٹ کیا گیا ہے۔ کل ملا کر بات کی جائے تو کنگ سلمان کو سفر کے دوران بالکل بھی محسوس نہیں ہوتا کہ وہ اپنے محل میں ہیں یا ہوائی جہاز میں، کیونکہ ان کے تمام پلین کسی بھی محل سے کم نہیں۔ لگیج کی بات کی جائے تو ایک آدمی ہوائی جہاز میں سفر کے دوران مشکل سے 20 کلو کا لگیج کیری کرتا ہے، لیکن کنگ سلمان تو آخر کنگ ہے۔ انہوں نے اپنے انڈونیشیا کے ٹور میں 506 ٹن کا لگیج کیری کیا، پورے 5,06,000 کلو گرام، جس میں ان کے 2 پرائیویٹ لیموزین اور جہاز سے اترنے کے لیے ایک کوڈ ریلیٹڈ ایکسیلیٹر بھی شامل تھا۔ یہ عالیشان لگیج اسی ایئر کرافٹ میں نہیں آیا جس میں وہ خود سوار تھے، بلکہ یہ لگیج 7 الگ الگ ایئر کرافٹ میں انڈونیشیا ٹرانسپورٹ کیا گیا تھا، جو کہ کنگ کے جہاز کے آگے پیچھے تھے۔ کنگ سلمان کے علاوہ مزید 1500 لوگ بھی سعودی سے انڈونیشیا آئے تھے، جس کے لیے الگ سے 36 ایئر کرافٹ ارینج کیے گئے تھے۔ کنگ سلمان نے اپنے انڈونیشیا ٹور پہ عیش و آرام اور لائف سٹائل کے سارے ریکارڈ توڑ ڈالے۔ جس کارگو کمپنی نے یہ سارا سامان سعودی سے انڈونیشیا ٹرانسپورٹ کیا تھا، ان کے مطابق اس سارے عمل میں انہوں نے 570 ورکرز کی مدد حاصل کی اور اتنے کم ٹائم پہ یہ کارگو بکنگ کے ساتھ ہی انہوں نے انڈونیشیا ٹرانسپورٹ کیا شاہانہ سفر کی۔ یہ کوئی پہلی داستان نہیں۔ ان کے جاپان کے صرف 4 دن کے ٹور کے لیے سعودی عرب سے 2 گولڈن ایکسیلیٹر، 10 ایئر کرافٹ، 100 لیموزین کار کنگ سلمان نے ساتھ جاپان گئی تھی، اور جاپان میں رہائش کے لیے ایک کنگ سلمان اور ان کی پوری ٹیم کے لیے ٹوکیو کے سب سے بہترین ہوٹل میں 1200 لگژری سویٹس بک کروائے گئے تھے۔ چند 5 سٹار ہوٹل کو تو پورا ہی خالی کروا کے ان میں صرف کنگ سلمان کے لوگ اور رشتہ داروں کو رکھوایا گیا تھا۔ کنگ سلمان کی فرانس کے ٹور پہ بھی تقریباً 400 لگژری کار اور ان کے پروٹوکول کے لیے ہائر کی گئی تھی۔
اتنا زیادہ پروٹوکول تو پریزیڈنٹ کو بھی نہیں ملا کرتا۔ رشین پریزیڈنٹ ولڈ پولٹن جو دنیا کے سب سے محفوظ ترین انسان سمجھے جاتے ہیں، جبکہ کنگ سلمان رشین پریزیڈنٹ ولڈ پولٹن جو دنیا کے سب سے محفوظ ترین انسان سمجھے جاتے ہیں، جبکہ کنگ سلمان رشین ان سے ملنے گئے تو وہ اپنے ساتھ 1000 کلو گرام کھانا بھی ساتھ لے گئے تھے۔ نہ صرف اتنا بلکہ ان کے ساتھ شاہی فرنیچر اور کارپیٹ بھی سعودی سے لائے گئے تھے۔ جب کنگ سلمان کی رائلٹی ماسکو شہر میں آئے تو شہر کے 2 سب سے بڑے ہوٹل کو خالی کروا لیا گیا۔ جن لوگوں کی پہلے سے بکنگ موجود تھی ان کو بھی کینسل کروا کے کنگ اور ان کی ٹیم کو وہاں رہلوایا گیا۔ صرف 4 راتوں کے اسٹیپس پر کنگ سلمان کی $3 ملین یعنی 22 کروڑ روپے خرچ ہو گئے، جو انہوں نے آنکھ بند کر کے دے دیے۔ کنگ سلمان جہاں جاتے ہیں وہاں اپنا پورا محل اپنے ساتھ لے جانے کی وجہ سے خاصے مشہور ہے۔ اتنا زیادہ خرچہ اور دام جام کرنے کے باوجود بھی کنگ سلمان کا گولڈن ٹرانسلیٹر جہاز سے اترنے کے دوران پورے میڈیا کے سامنے ہی خراب ہو گیا، جس کی وجہ سے کنگ سلمان کو کافی شرمندگی کا سامنا بھی کرنا پڑا، لیکن بالآخر ان کو اپنی ٹانگوں کی مدد سے بقایا سیڑھیاں اترنا پڑی۔ 2014 میں جب کنگ سلمان امریکی صدر باراک اوباما سے ملنے گئے تو اس ٹرپ پر بھی وہ ہلکے نہ پڑے، بلکہ واشنگٹن ڈی سی کے مشہور 4 سیزن ہوٹل کی تمام 222 کے 222 کمرے نہ صرف بک کروا لیے گئے تھے بلکہ پورے ہوٹل کو ایک ہی جھٹکے میں محل بنا دیا گیا تھا۔ کنگ سلمان کے واشنگٹن ڈی سی پہنچنے سے پہلے ہی 4 سیزن ہوٹل کو پورا گولڈن کر دیا تھا۔ سعودی سے خاص زیورات منگوائے گئے تھے جس میں گولڈن فرنیچر، کارپٹ، بیڈ شیٹ، حتیٰ کہ گولڈن چیئر بھی سعودی سے منگوائے گئے۔ بات یہاں تک پہنچ گئی تھی کہ ایک ہوٹل کی پارکنگ میں بھی ریڈ کارپٹ بچھائے گئے تھے تاکہ کنگ سلمان کو اپنے پیر بھی زمین پر نہ رکھنے پڑیں۔ یہ تو ہوئی سعودی کنگ کی داستان۔ اپنے باپ کے راستے پر چلتے ہوئے سعودی پرنس بھی کسی سے کم نہیں۔ جب پرنس محمد بن سلمان لاس اینجلس گئے تو انہوں نے بھی 4 سیزن ہوٹل کے پورے 285 سویٹس بک کروا لیے۔ نہ صرف سویٹ بلکہ پورے ہوٹل کو عربک ٹیسٹ بھی دے دیا گیا۔ گلو پلیٹ سے لے کر ہوٹل کا مینیو تک تبدیل کروا دیا گیا، اور وہ بھی صرف چند راتوں کی خاطر۔ اس پورے کام جام میں محمد بن سلمان کے $2 ملین یعنی 15 کروڑ روپے خرچ ہو گئے، لیکن حیرت کی بات یہ تھی کہ محمد بن سلمان خود ایک بھی رات اس ہوٹل میں نہیں رہے، بلکہ انہوں نے اپنے لیے ایک الگ پرائیویٹ پیلیس بک کروایا تھا۔ یہ پورے 285 سویٹس کا ہوٹل صرف ان کے ساتھ آئی ٹیم کے لیے بک کروایا گیا تھا، اور یہ ٹور بھی محمد بن سلمان کی دولت کی نمائش کا پہلا ٹور نہیں تھا۔ 2014 میں بھی ایک ایسا ہی ٹور کراؤن پرنس نے مالدیز کا کیا تھا، جب ان کے لیے پورے 3 آئی لینڈ بک کروائے گئے تھے۔ وہاں تشریف لانے کے لیے محمد بن سلمان ایک پرائیویٹ یاٹ میں سوار تھے، جس کے آس پاس ان کے باڈی گارڈ کی ایک آرمی بھی موجود تھی۔ مالدیز کے ان 3 آئی لینڈ پر کراؤن پرنس اور ان کے خاص لوگوں کے علاوہ کسی اور کو بھٹکنے کی بھی اجازت نہیں تھی۔ اس ٹور پہ محمد بن سلمان کے $30 ملین یعنی 225 کروڑ روپیوں کا خرچہ ہوا۔ امید ہے ٹیل ٹی وی کی یہ ایپیسوڈ آپ کو اچھا لگا ہوا۔ ویڈیو کے مطابق کمنٹ ضرور کریں کیونکہ میں ہر کمنٹ ضرور پڑھتا ہوں۔ ویڈیو کو لائک ضرور کریں۔ ملتے ہیں اگلی شاندار ویڈیو میں۔ جزاک اللہ۔